نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، سبق نمبر 3 میں ہم تلاوت کرنے کے طریقے بیان کریں گے کہ تلاوت قرآن کریم کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو تلاوت کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 ترتیل، نمبر 2 حدر، نمبر 3 تدویر۔ ہمیشہ ان 3 طریقوں کے اندر تلاوت کرنی چاہیے۔ اب ترتیل کیسے کہتے ہیں؟ بہت ہی اطمینان کے ساتھ مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کا اہتمام کر کے پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں۔ یعنی انتہائی آرام اور اطمینان سے جب آپ تلاوت کریں اور اس میں مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کا اہتمام بھی کریں تو اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ صفات لازمہ اور عارضہ کا بیان انشاءاللہ آگے اسباق میں آئے گا۔ حدر کیسے کہتے ہیں؟ تجوید کے قواعد کا لحاظ کر کے تیزی اور روانی سے پڑھنے کو حدر کہتے ہیں۔ یعنی یہ ترتیل کے بنسبت زیادہ تیز ہوگا، لیکن اس میں بھی مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کا اہتمام کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجوید سے کوئی بھی طریقہ خالی نہیں ہوگا، لازمی طور آپ تجوید کا لحاظ کریں گے۔ تدویر کیسے کہتے ہیں؟ ترتیل اور حدر کے درمیان میں پڑھنے کو تدویر کہتے ہیں۔ یعنی ایسا پڑھنا کہ نہ بہت زیادہ آرام سے ہو جس طرح ترتیل ہوتی ہے، اور نہ بہت زیادہ تیز ہو جس طرح حدر ہوتی ہے، بلکہ متوسط درجہ میں ہو۔ البتہ تینوں طریقوں میں مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو پیش کروں گا۔ جس طرح ہمارے قراء صاحبان سٹیج پر کسی پروگرام میں تلاوت کرتے ہیں مختلف قراءات کے ساتھ، مختلف لہجات کے ساتھ، تو اس کو ہم ترتیل کہتے ہیں۔ اور حدر کی مثال یہ ہے جس طرح ہمارے قراء صاحبان تراویح میں پڑھتے ہیں، یا ائمہ حرمین، آپ نے سنا ہوگا کہ جس ترتیب سے وہ پڑھتے ہیں مسجد حرام میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اسی طریقہ کو ہم حدر کہتے ہیں۔ اور تدویر کی مثال یہ ہے جس طرح ائمہ صاحبان فرض نمازوں میں قرات کرتے ہیں، تو یہ طریقے ہیں ترتیل، حدر اور تدویر۔ لیکن ان تینوں طریقوں میں مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی طریقہ ہماری تجوید سے خالی نہ ہو۔ اب میں تجوید کا ضد لحن بیان کروں گا۔ یعنی صحیح تلاوت کرنے کے لیے تجوید ضروری ہے، اور تجوید کس چیز کا نام ہے؟ مخارج اور صفات۔ اب یہ لحن جو ہے یہ اس کا ضد ہے۔ لحن کسے کہتے ہیں؟ لحن غلطی کو کہتے ہیں، یعنی تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ اب لحن کی اقسام کو بیان کریں گے۔ لحن کی کتنے قسمیں ہیں؟ لحن کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لحن جلی، نمبر 2 لحن خفی۔ لحن جلی کی تعریف کریں گے۔ لحن جلی ظاہر اور بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ اب ہم معلوم کریں گے کہ لحن جلی کی کتنے قسمیں ہیں۔ تو لحن جلی کی عمومی طور پر 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تبدیل الحرف بالحرف، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد، علیم کی جگہ علیم،
اور یہ غلطی بہت زیادہ عام ہے۔ نمبر 2، تبدیل الحرکت بالحرکہ، یعنی ایک حرکت کی جگہ دوسرا حرکت پڑھنا، جیسے انعمت کی جگہ انعمتو، توکلتو کی جگہ توکلتا۔ نمبر 3، تبدیل الحرکت بالسکون، یعنی متحرک حرف کی جگہ ساکن پڑھنا، جیسے صدقنا کی جگہ صدقنا، وعد اللہ کی جگہ وعد اللہ۔ نمبر 4، تبدیل السکون بالحرکہ، یعنی ساکن کی جگہ متحرک پڑھنا، جیسے انعمنا کی جگہ انعمنا، خلقنا کی جگہ خلقنا۔ نمبر 5، تبدیل المثقل بالمخفف، یعنی مشدد حرف کو ساکن کر دینا یا تشدید کو ختم کر کے صرف حرکت ادا کرنا، جس کی مثالیں یہ ہیں، علی النبی، علی النبی میں یا مشدد ہے، اور جب اس پر آپ وقف کریں علی النبی تو اس کو زور دینا چاہیے، اور آپ نے پڑھا علی النبی یا مدہ ادا کیا، یعنی شد کی جگہ آپ نے سکون ادا کیا، اور اسی طرح قدر کی جگہ آپ نے قدر پڑھا، یعنی شد کو ختم کر کے صرف فتحہ پڑھا۔ نمبر 6، تبدیل المخفف بالمثقل، یعنی ساکن حرف کو مشدد کر دینا، جیسے فکبر کی جگہ یہاں را ساکن ہے اور آپ نے اس کو زور دے کر پڑھا فکبر، یا فانتصر کی جگہ فانتصر، آپ نے زور دے کر پڑھا، را کو مشدد کیا، تو یہ بھی لحن جلی میں آتی ہے۔ نمبر 7، اشباع الحرکہ، یعنی کسی حرف کو اس کی اصل حد سے بڑھا کر پڑھنا، جیسے مالکی کی جگہ مالکی یوم الدین، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالکی میں آپ نے یا مدہ کو زیادہ کیا، نعبد میں آپ نے وہ مدہ کو زیادہ کیا، تو یہ بھی لحن جلی ہے، ظاہر غلطی ہے۔ نمبر 8، ترک الاشباع، کسی حرف کو اس کی اصل حد سے کم کر کے پڑھنا، جیسے لم یولد کی جگہ لم یولد، فتکونا کی جگہ فتکونا، یعنی الف آپ نے ترک کیا، الف چھوڑ دیا اور صرف فتکونا نون مفتوح پڑھا۔ جتنی غلطیاں بیان ہوئی یہ غلطیاں اس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور یہ غلطیاں حرام ہے اور اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کبھی کبھی اس غلطی سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اب ہم دوسرا قسم بیان کریں گے۔ جس طرح آپ نے پہلے سنا تھا کہ لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی، تو لحن جلی تو بیان ہوئی، اب لحن خفی کی طرف آتے ہیں۔ لحن خفی کس کو کہتے ہیں؟ لحن خفی ہلکی غلطی کو کہتے ہیں، یعنی صفات عارضہ میں جو غلطی ہو جائے اس کو لحن خفی کہتے ہیں، جیسے پر حرف کی جگہ باریک پڑھنا، جیسے ربک کی را کو باریک پڑھا، ربک یہاں ہم را پر پڑھتے ہیں، تفخیم سے پڑھتے ہیں، یعنی یہاں را مفخم ہے تو اس کو ہم نے باریک پڑھا، ربک پڑھا، یا غنہ اخفا وغیرہ چھوڑ دیا، جیسے امن کے میم میں غنہ اور انتم کی نون میں اخفا چھوڑ دیا، کیونکہ جہاں میم مشدد آ جائے تو اس میں ایک الف کے برابر غنہ ہونی چاہیے، تو یہاں ہم نے امن، یہ پورا ایک الف غنہ نہیں کہ بلکہ ہم نے پڑھا امن، اور انتم یہاں اخفا ایک الف کے مقدار میں ہونی چاہیے تو ہم نے یہاں پڑھا انتم۔ تو اسی طرح غلطی کرنا اس کو لحن خفی کہتے ہیں، یعنی ہلکی غلطی۔ تو یہ غلطی کرنا یہ تو حرام نہیں ہے، البتہ
کراہت میں آتی ہے کہ اسی طرح غلطی کرے تو یہ مکروہ ہے اور اس کی تصحیح کرنا بھی ضروری ہے۔